فرمایا جڑا بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھدا ہے کتب اللہ بین عینیہ اس بندے دے متھے دے اُتے دوواں اکھاں دے درمیان لکھ دتا جاندا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، اے بندہ جہنم دی اگ تو بھی آزاد ہے، اے بندہ منافقت تو بھی آزاد ہے۔ ایک دفعہ محبت نہ سارے پڑھو، میں زیادہ ٹائم نہیں لواں گا، بس مختصر حاضری ہے۔ درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء فخر انبیاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد آیت اس محفل پاک دی زیر صدارت آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حاجی منور حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں، اور میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری عبید اللہ صاحب جنہوں نے تلاوت کی بڑے خوبصورت انداز کے اندر، اور حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت قاری فیاض صاحب بھی تشریف فرما نے، اور میرے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا حافظ علی حسنین صاحب بھی جنہوں نے بڑی محبت نال دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے انہاں سارے دے علم دے اندر عمر دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ سارے میرے نالوں اعلیٰ نے، افضل نے، علم وچ بھی عمل وچ بھی۔ میں انہاں ساریاں دے جوڑے صاف کرنے والا ہیں، لیکن توجہ نال اگر گفتگو سنو گے تو الحمدللہ منوں بھی فائدہ ہوئے گا، تہانوں بھی فائدہ ہوئے گا۔ قرآن کریم پڑھو، پورے قرآن کریم دے اندر اللہ جل مجدول کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے ذکر کرن دا حکم نہیں دیتا، یعنی میرے نبی دا ذکر کسے دا محتاج نہیں۔ پورا قرآن پڑھو، اے ملے گا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے قرآن پڑھنے والے ابراہیم نبی دا ذکر کر۔ کتے ملے گا قرآن پڑھنے والے اسماعیل نبی دا ذکر کر۔ کتے قرآن کہے گا اے قرآن پڑھنے والے، اے کتاب پڑھنے والے، اللہ رب العالمین دی لا ریب کتاب پڑھنے والے ادریس نبی دا ذکر کر۔ اللہ نے پورے قرآن کریم دے اندر اے نہیں فرمایا کہ اے قرآن پڑھنے والو میرے محبوب دا ذکر کرو، جدوں آئی محبوب دی واری اے نہیں فرمایا کہ محبوب دا ذکر بھی تسی کرو، نہ فرمایا ابراہیم دا ذکر تسی کرو، اسماعیل دا ذکر تسی کرو، ادریس دا ذکر تسی کرو۔ رہی گل نبیاں دے سلطان دی ورفعنا لک ذکرک، میں او دا ذکر بڑا بلند فرما چھڑیا ہے۔ اے میرے محبوب دا ذکر کسے دا محتاج نہیں، کوئی کرے یا نہ کرے، رب دا قرآن فرما رہا ہے ورفعنا۔ پڑھو قرآن دے لفظ میں سارے پڑھو ثواب ملے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، سارے نبی شانہ والے، سارے نبی مقام والے، اسی اہل سنت و جماعت، اسی کسے نبی جو گستاخ نہیں، حضرت آدم تو لا کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں منن والے بھی ہیں، پیار کرنے والے بھی ہیں، لیکن جی تو باری آگی ہے آمینہ دے لال دی اسی کہنے زمانے والے ہو، سارے نبی شانہ والے نے، لیکن سب سے اولا و اعلیٰ علی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے نے ملک کونین میں انبیاء تا، محبت نہ پڑھو، ملک کونین میں انبیاء تا، جدار ملک کونین میں بیاتا جدار، ایک بار سارے محبت نہ پڑھو، ملک کونین میں بیاتا جداتا جداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا ہو، اعلیٰ
ہر بندے دا ہی یقین ہے سارے عاشق رسول بیٹھے ہو ایک باری سارے اعلان کر دیو اسی سارے نبیانو شان والے منن والے آدم بھی شان والے نوح بھی شان والے ادریس بھی شان والے یحییٰ بھی شان والے یعقوب و یوسف بھی شان والے لیکن ساڑھے نبی سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر الحمدللہ ساڑھا عقیدہ ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر ایک باری سارے محبت نہ پڑھ کے میرے نال جملہ کہنا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سب سے ہمارا نبی مسجد نبوی شریف میرے آقا دے غلام بیٹھ کے نبیوں دا ذکر کر دے رہے ایک کہنا یارو آدم نبی دی بڑی شان ہے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ایک کہنا یارو ابراہیم دی بڑی شان ہے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ایک کہنا یارو اللہ دے موسیٰ کی بڑی شان ہے اللہ نے کلیم بنایا عیسیٰ نبی دی بڑی شان ہے روح اللہ نے ہجے غلام بے کے نبیاں دا ذکر پہ کر دینے او تو نبیاں دے سلطان آ جا وہ تو امام الانبیاء آ جاندے نے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں ایک کڑیا گلا پہ کر دے سو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی تھی سونیا میں کہہ رہا سی اللہ نے حضرت آدم بڑی شان دی تھی دوسرا عرض کر دے سونیا میں کہہ رہا سی اللہ نے ابراہیم نبی نو بڑی شان عطا فرمائی اللہ نے اپنا خلیل بنایا حضرت موسیٰ نو کلیم بنایا حضرت عیسیٰ نو روح اللہ بنایا میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں سارے نبی بڑی شانہ والے نے سارے نبی بڑے مقام والے نے آنا محمد حبیب اللہ فرمایا کوئی خلیل اللہ ہے کوئی صفی اللہ ہے کوئی روح اللہ ہے کوئی کلمات اللہ ہے میں اللہ دا حبیب بن کے آیا ہوں اس واسطے سارے کون سب سے ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہمارا نبی لوگ پوچھ دینے سنیوں تسی محفل کیوں سجا لے ہو کیوں نبیوں کا ذکر کر دے ہو کیوں رسولوں کا ذکر کر دے ہو اور میں حدیث پاک پڑھن لگا ہو توجہ نہ سننا ہے مسجد نبوی شریف مسجد نبوی شریف صحابہ بیٹھے نے اس روایت راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے آقا دے غلام بیٹھے اللہ دی حمد بیان کر دے نے نالے شکر ادا کر دے نے حضرت امیر معاویہ فرماندے نے غلام بیٹھ کے ذکر پہ کر دے سے اللہ نے فرمایا جبریل محبوب دی بارگاہ دی جا سلام بھی کر نالے فرما بار جیڑے غلام تو اڈے بہ کے جو کر دے نے اللہ انہاں تے فخر محسوس پہ کردا ہے مصطفیٰ بار صحابہ نے پوچھا صحابہ کی کر دے سو عرض کیتی یا رسول اللہ اسی اللہ دی حمداں بھی بیان کر دے ہاں نالے شکر بھی ادا کر دے ہاں کہ اللہ نے تو آگے لے آقا سانو دیتے ہیں میرے آقا نے فرمایا قسم کھاؤ حالانکہ صحابہ اکرام رضوان دے یقین سی لیکن فرمایا قسم کھاؤ تاکہ آن والے نے پتہ لگ جائے اللہ دی حمد اللہ دی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرنے واسطے کوئی محفل سجاوے اور دا عمل ضائع نہیں ہوتا فرمایا قسم کھاؤ قسم کھا کر صحابہ نے عرض کی آقا سنو اللہ دی قسم ہے اسی اللہ کا شکر ادا اس واسطے کر رہے ہیں
तुहाडे जे आका सानू मिले तो फरमाया वाकई पक्की गल है। फरमाया तुहानू मुबारक होवे जेड़ा काम तुसी पे करदे हो अल्लाह आसमाना ते फरिश्तियां विच फखर महसूस पे करदा है। ओए तुसी दसो सुनियो जिस काम ते रब फखर करे ओ बिदअत नहीं होंदा बल्कि रब नू महबूब होंदा है। अजे तक कुछ भी नहीं सी अल्लाह ने उत्थे भी मेरे नबी दा जिक्र कीता है। सारे कुरान पढ़दे ने अल्लाह ने 2 जलसे कीते किन्ने बोलो सारे बोलो पीछे जाके सारे बोलो कितने जलसे हुए 2 हजे कुछ भी नहीं 2 जलसे एक जलसा तौहीद दा एक जलसा रिसालत दा जलसा तौहीद ते जलसा रिसालत सारे नबियां रसूलां दी रूहां जमा होईयां अल्लाह ने खिताब कीता फरमाया दसो मैं तुहाडा रब हां कोई नहीं बोलिया सब तो पहले तुहाडे ते मेरे आका दी रूह बोली कालू बला हां मौला तू साडा रब है। तो फिर सारी रूहां ने इकरार किया मौला तू साडा बोलो बोलो तू साडा रब है। जलसा खत्म हो गया रब ने फरमाया जबरील हूँ एक और जलसा करना है मौला सारे दावत है। फरमाया नहीं सारे दावत नहीं सिर्फ नबियां ते रसूलां नूं दावत है सारे दावत नहीं नबियां ते रसूलां दी रूहां आ गईयां। रब ने मुखातब करके फरमाया नबियां ते रसूलां दी रूह सुनो जदों तुहानू मैं दुनिया ते भेजा तुहानू नबूवत देवां तुहाडे गुलाम होण तुहाडे उम्मती होण तुहाडे नारे वाजदे होण सुम्मा जाअकुम मेरा महबूब आ जाए मेरे महबूब दा मिलाद हो जाए मेरे महबूब दा मिलाद हो जाए ईमान भी लिया ते मदद भी करनी है। नबियां ते रसूलां दी रूहां दा वादा लिया मिसाल लिया अहद लिया कि वादा करो जिदा मेरा महबूब आ जाए ईमान भी लिया मदद भी करनी है। नबियां ते रसूलां दी रूहां ने वादा कीता मौला वादा असीं ईमान भी लियावांगे मदद भी करांगे। अल्लाह ने फरमाया तुसी एक दूसरे दे गवाह बन जाओ सारे नबी ते रसूल एक दूसरे दे गवाह बन गए। अल्लाह ने फरमाया तुहाडे सारे दा गवाह मैं बन जाना है। जिहड़ी मैं गल कीती अल्लाह दे कुरान विच कल पूछे मौलवी साहब दिखाओ मैं दिखावांगा एक कुरान है हजे तक कोई आया भी नहीं नबी मेरे दा जिक्र उदों भी आका दा जिक्र उदों भी होया हजे कुछ भी नहीं ओए आका दा जिक्र करन दे नाल ही तो सारा कुछ मिलदा है। कहंदे की लभदा है मैं कहा तू महबूब दा इश्क मुहब्बत नाल जिक्र कर फिर पता लगेगा की लभदा है अजे कुछ भी नहीं उदों भी मेरे ते तेरे आका दा जिक्र मौजूद है। सवास असी जमाने वाले नु कहने हो ओए अजी बड़ा सी तो जनाबे वाला बड़े खुश नसीब आओ असी तो ढीकन लाइया असी इंतजार नहीं कीते असी लम्बिया लम्बिया नमाज़ां जनाबे वाला नहीं पढ़िया असी जनाबे वाला सफर करके नहीं आए अज सानू जनाब असी फखर सन महसूस करना चाहिए असी इमाम उल अंबिया दी उम्मतियां जिस नबी दे उम्मती बनवास नबियां नबी ते रसूल दुआवां करदे रहे ने और तुहाडी ते मेरी शान पहलियां किताबां विच मौजूद है। अज असीं बड़े खुश नसीब सुनियो असीं जिक्र एवें नहीं करदे असीं शुक्र एवें नहीं करदे अगर किसी उत्ते नेमत हो जाए अल्लाह दी नेमत जिन्हां नूं मिल जाए जिन्हां ते एहसान हो जाए खानदानी बंदा एहसान भुलदा नहीं खानदानी बंदा एहसान बोलो भुलदा नहीं है। सानू एहसान है अल्लाह ने साडे ऊपर एहसान कीता अपना महबूब सानू दिता अल्लाह ने अपना यार सानू दिता है। इस वास्ते असीं कहने कर जिक्र मदीने वाले दा कर जिक्र मदीने आखिरी शेर शाह साहब ने मोहब्बत ना पढ़ो कर जिक्र मदीने वाले दा कर जिक्र मदीने वाले। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत
نبوت، سارے بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جانشین خطیب الاسلام حضور صاحبزادہ پیر سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب، محفل میلاد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ آرزو کرے تو کرے آدمی مدینے کی، ایک دن ہو ہی جائے گی حاضری مدینے کی۔ مصطفیٰ کے طلبوں کو جو چوما ہے تو جی بھر کر، جھومتی ہے قسمت پر ہر گلی مدینے کی، جھومتی ہے قسمت پر ہر گلی مدینے کی۔ عاشقوں سے سنتے تھے خود بھی جا کے دیکھا ہے، عاشقوں سے سنتے تھے خود بھی جا کے دیکھا ہے، زندگی مدینے کی بندگی مدینے کی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، جانشین خطیب الاسلام صاحبزادہ والا شان، عظیم مذہبی سکالر، زینت اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے حسین خطاب سے ہم سب کو نوازتے ہیں۔ آپ تمام احباب ایک مرتبہ پھر نعرہ تکبیر و رسالت بلند کریں اور اپنی موجودگی کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ اسٹیج پر اس وقت مسند صدارت پر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ جلوہ گر ہیں۔ حضرت صاحبزادہ پیر سید محسن رضا شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ تمام اہل محبت ذوق و شوق کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبوب کی بارگاہ میں سب کی حاضری قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ حضرت قبلہ شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا
ونشهد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع لنا إنني في بحر غم نوركم خذ يدي ساهل لنا اشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام بہباد درود پاک و صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانہ دا خالق مالک اور رازق ہے، بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام، جمیع صحابی رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام برادران اسلام، علماء کرام، مہمانان گرامی، بالخصوص پیر طریقت راہبر شریعت جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، عالی مرتبت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید محسن شاہ صاحب مدہ ضلع ہلالی، اور جناب چودھری عبدالحمید گجر صاحب، اور حضرت سید السادات پیر طریقت راہبر شریعت جناب صاحبزادہ پیر سید عثمان شاہ صاحب مدہ ضلع ہلالی، آپ دی تشریف آوری اسی خوش آمدید کہنے ہیں، اور ساڈے نہایت ہی محبت فرمان والے کل ہی ماشاءاللہ سرکار دی بارگاہ چوں حاضر ہوئے، عمرہ کر کے تشریف لے کے آئے، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نواز صاحب وہ بھی تشریف فرما نے، دیگر بھی جیت علماء کرام۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا، امید ہے اسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤں گے۔ چند الفاظ جو تواڈے سامنے تلاوت کیتے نے انہاں دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ وحدہ لا شریک رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرے رب نے فرمایا اے مومنو میں تواڈے تے احسان کیتا کہ تواڈے وچ اپنا رسول بھیجا۔ سبحان اللہ۔ دنیا دے اوتے ہر مخلوق تے میرے اللہ دیاں مہربانیاں، انسان تے بھی اللہ نے لا تعداد انسان نعمتاں تو نوازیا، میرے اللہ نے جان دیتی، مال عطا فرمایا، اولاد نیک اولاد عطا فرمائی، یہ بھی میرے اللہ کی نعمت۔
شفیق والدین دا ہونا میرے اللہ دی نعمت ہے، اکھ دا ہونا میرے اللہ دی نعمت ہے، زبان دا ہونا میرے اللہ دی نعمت ہے، سردیاں دے اندر ٹھٹر دی سردی ہوگی تے گرمی تے دھوپ دا ہونا اللہ دی نعمت ہے، شدید گرمی دے اندر ٹھنڈے پانی دا ہونا اللہ دی نعمت ہے۔ سو اللہ نے لا تعداد یہ تے وہ نہیں جنہیں سانو معلوم نے، مگر کچھ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، کروڑ ہاں نعمتاں نے جدا سانو پتہ بھی نہیں، مگر میرے رب نے اپنے بندیاں نو عطا فرمائیاں نے۔ یہ بندہ نا شکرائے، اسی جڑے ہیں وہ نا شکرے ہیں، نا فرمان ہیں، گناہگار ہیں کہ اسی اللہ دی نعمت دا انکار بھی نہیں کرتے تو شکر بھی نہیں کرتے۔ قرآن تے واضح ہے، فرمایا تسی گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، تسی انکار کرنا چاہو تو انکار ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا تسی انکار نہیں کر سکتے کنیاں نعمتاں میرے رب نے عطا فرمائی، مگر اسی ناشکرے ہیں۔ اسی کون ہیں؟ ناشکرے۔ اسی شکر ادا نہیں کرتے۔ جیڑا ساڑھے تو بڑا بھی اللہ ماشاءاللہ جیڑا بڑا بھی شکر ادا کرنے والا ہے نا، وہ بھی جدو روٹی کھاندا ہے پیٹ بھر جاندا ہے، جدو ٹھنڈا پانی پیندا ہے تے سکون حاصل ہوندا ہے تو ادو آندا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر اج تک ساڈے چوں روٹی کھا کے تے چلو کچھ بندیاں کہتا ہوئے گا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، کدی اسی جدو رات کو سونے ہاں تے سویرے اٹھیے تے اکھاں کھولیے تے جدو جہان دا رنگ دستا ہے، کیا کدی کسی آکھیا یا اللہ تیرا شکر ہے میں اکھاں نال ویکھ سکتا؟ سبحان اللہ۔ کیا کدی ایسا شکر ادا کیتا ہے؟ کدی بھی نہیں کیتا۔ حالانکہ پتہ ہی نہیں، یہ تے نابینے نو پوچھ رکھ کتنی وڈی نعمت ہے سبحان اللہ کہ سانو منگنا نہیں پیندا، اکھ کھلے تے سارے جہان دے رنگ نظر آ جاندے، والدین دا چہرہ نظر آندا ہے، بیٹیاں پوتیاں دے چہرے نظر آندے نے، سانو دنیا دے ہر چیز نظر آندی ہے۔ کیا کدی اللہ دی بارگاہ ساکھے یا اللہ تیرا شکر ہے سانو اکھاں دتیاں؟ بے شک اسی نہیں کرتے۔ رب نے سانو ہاتھ دیتے نے، اسی یہ نال کتنے کام کرنا، کدی ہاتھ دا شکر ادا کیتا؟ پیراں تے کدی جدو سویرے اٹھی دے تے اپنے پیراں تے ٹر کے آؤندے، انہاں نوں پوچھو جنہاں کول کوئی نہیں جڑے ٹر نہیں سکتے، انہاں دی کس حال وچ نے۔ صحت اللہ دی نعمت ہے۔ ہاسپٹل دے اندر ہزاراں نہیں لاکھاں لوگ ہسپتالاں دے باہر بیٹھے نے، دعاواں کرا رہے نے، ٹرن تو ٹر نہیں سکتے، بیمار نے۔ اسی صحت مند اسا کدی نہیں آکھیا یا اللہ تیرا شکر ہے سانو صحت تے دتی ہے۔ اسی اتنے ناشکرے ہیں۔ سامعین ذوقار یاد رکھنا، ہمیشہ نعمتاں میرے رب نے دتیاں نے تے بے شمار دتیاں نے، اسی گننا چاہیے تے گن نہیں سکتے، مگر ساڈی بدقسمتی یہ بھی اسی نعمت حصول واسطے دوڑنے ہیں، اقتدار واسطے، مال واسطے، صحت واسطے، رزق واسطے، مگر اسی بھول گئے ہیں کہ نعمتاں تے واسطے اسی دوڑنے ہیں، انہاں واسطے نیند قربان کرنے ہیں، اسی انہاں نعمتاں واسطے اپنی جان تے اتے جڑا بوجھ محسوس کرنے ہیں، محنت کیتی، کم کیتا، مگر جس ذات نے نعمت عطا کرنی ہے نا، اسی او دے واسطے ایک سجدہ شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اسی کدی بھی نہیں کیتا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہر چیز چھڈ کے، دنیا چھڈ کے، کاروبار چھڈ کے صرف رب دی جڑا ہے کوئی عبادت تے جنگلاں ٹر جو نہیں۔ قرآن کہندا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب بندہ رب کولو منگو تے دنیا دی ساری بھلائیاں منگو۔ یہ اسلام چ ہرگز مطلب نہیں کہ دنیا چھڈ کے ٹر جو تے صرف عبادت کرو، نہ، دنیا دے اندر بھی رہنا ہے، حقوق بھی، حقوق العباد بھی پورے کرنے تے حقوق اللہ بھی پورے کرنے، دنیا چ رہ کے سارے کام کرنے نے۔ صوفیاء علماء بزرگ فرماندے نے، یاد رکھیا جے فرق صرف اتنا ہے کہ جدوں بھی دنیا چ رہنا ہے بندہ، میں تو مثال عرض کر دینا، جویں کشتی ہوندی ہے نا، کشتی پانی دے اندر رہے تے کنارے لگ جاندی ہے، کشتی پانی چ رہے تے کنارے لگ جاندی ہے۔ جے پانی کشتی چ آ جائے پھر کنارہ نہیں ملتا، پھر غرق ہوندی ہے، ڈوب جاندی ہے، وہ کدی منزل پا نہیں سکتی۔ فرماندے نے بندیا تو دنیا چ رہ تے گزارا ہو جانا،
تو دنیا چ رہے گا کنارہ مل جائے گا، تو دنیا چ رہے گا تو منزل پا لے گا۔ تو جے دنیا تیرے اندر آ گئی نا پھر نہیں بچنا، پھر غرق ہونا ہے۔ ان سمجھ میں پانی کشتی چوگے، پانی جیڑا ہے کشتی پانی چوگے تو کنارہ ملے گا، اگر پانی کشتی چوگے تو کنارہ نہیں مل سکتا۔ سامعین ذی وقار، جنہ دے اندر دنیا آئی ہے وہ فرعون بن گئے، وہ نمرود بن گئے، وہ شداد بن گئے، اس مالک نو ذات نو بھول گئے، انہوں اپنے آپ نو خدا کہلوایا۔ جنہ نے دنیا پیچھے اپنی ہر چیز برباد کی تھی، آخرت برباد کی تھی، قبر برباد کی تھی، دنیا برباد کی تھی، پیچھے دوڑن والا۔ میرے والد کریم رحمت اللہ علیہ فرمان حسن ہے، دنیا دے پیچھے دوڑو تو دنیا اگے لگ کے دوڑ دی، تو جے تسی بے نیاز ہو کے اس مالک کے سامنے جھک جاؤ نا کہ ساری دنیا تواڈے پیچھے آ جائے گی۔ کی محمد سے وفا گر تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ علی مرتبہ سامعین، اس واسطے دنیا دی ہر نعمت اللہ کو منگو، مگر یاد رکھنا نعمت دین والے نو یاد رکھنا ہے، وہ نعمت جڑی ہے وہ صدا نہیں ہونی، صدا نہ باغی بلبل بولن تے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ تے میرا رب تے کل بھی باقی، میرا رب اج بھی باقی۔ اس دنیا دے اندر کسے دے نال وفا نہیں کی تھی، اس دنیا بے اعتباری کسے دے نال۔ میں جے پڑھاں تے تسی حالے نہیں پہ بول دے تے میں چیک کرنا پہ، جے تسی بولنا تے پھر میں تقریر کرنی، کہ میرے اتے پوچھ لو، دو سید ادھر بھی بیٹھے ہیں ادھر بھی نہیں، انہوں نے پوچھ لو، اے میرے تو زیادہ علماء پڑھے لکھے موجود نہیں، انہوں نے پوچھو میرے تے تقریر کرنا فرض نہیں جائے گا، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اللہ کا فضل ہے، کو میں کر رہا ہوں، دیگر چیزیں فرائض میں، تقریر فرض نہیں، وعدہ نبھانا لازم سی، وہ میں آ گیا کہ اپنی جڑی اپنی عمومی طور پر جدو علماء نے پوچھنا تو انہیں جناب کھانا، تو اکثر علماء کہندے نے کہ جناب میں بعد وچ کھاواں گا، کیونکہ بندہ رج کے کھا لے تو تکلیف بھی نہیں ہوندی۔ علماء کہندے جی میں بعد وچ کھاواں گا، تے کئی سب میرے ورگے بیلی آندے تو پکا چھڑی پہلا بھی کھا لاں گا تے بعد وچ بھی کھا لاں گا۔ تو میں جدو ہونا میں پہلا تو ضرور کھانا، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کو بیلی کیویں دے ٹکر پے تو کتے بھوکھیاں واپس نہ جانا پے جائے، اس وقت میں اوندیاں پہلا روٹی کھا لئی۔ تو یہ میں تمہیں دس دیا، تقریر میرے تے فرض ہے نہ فرض جے نہ واجب جے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں روٹی شوٹی کھا کے آیا، جی تساں سننی ہے تو میں سنانی، جو سمجھو کہ نہیں بس لنگر ہی کھانا ہے تو پھر میں کھا لیا، تسی بھی کھاؤ تو گھراں نوں جائیے۔ اس وقت تو چپ کر کے نہیں بہنا، ہالے ایڈی بھی ٹھنڈ کو نہیں کہ تسی ہلو بھی نہ۔ تو کسے دے نال وفا، اچھی بولو، کسے دے نال وفا نہیں کی، جے پڑھا تو پڑھو گے، پکی گل ہے۔ کسے دے نال وفا نہیں کیتی، کسے دے نال کوئی وفا نہیں کیتی، اس دنیا بے اعتباری، وہ ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے تے سارے ٹر گئے بارو او باری، تے بندیا جپ لے کوئی نام اللہ دا، سارے مل کے میرے نال آکھو بندیا جپ لے کوئی نام اللہ دا، بندیا جپ لے کوئی نام اللہ دا، تے نہ روویں کوئی نہ روویں تر دیواری،
جڑا دنیا دا مال، دنیا دی دولت، دنیا دا پیسہ تے مکان گڈیاں کوٹھیاں کاراں جاگیراں اے تیرے نال نہیں جانیاں۔ اللہ دا شکر ادا کر یا اللہ، تیرا شکر، تیریاں مہربانیاں، میری تے اوقات کوئی نہیں مولا، تیری مہربانی مینوں سواری عطا کیتی آ، مینوں گھر عطا فرمایا، مینوں نیک اولاد یا رب العالمین۔ اے ساریاں عزتاں جڑیاں تیریاں عطا کردا نے، اوے اللہ دی بارگاہ وچ شکر ادا کر لے، مگر اللہ نو بھول نہیں جانا۔ انہاں مال پیچھے دولت پیچھے اپنا ایمان نہ بیچی ہوئے، کسے دے نال وفا نہیں کیتی۔ سارے مل کے میرے نال آکھو، کسے دے نال۔ پڑھو جی مولانا تسی انہاں میرے دھیان کرو تے پڑھو اچھی آکھو، کسے دے نال کوئی وفا نہیں کیتی۔ اس دنیا بے اعتباری، کوئی ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے کہ سارے ٹر گئے، کوئی سارے ٹر گئے بارو، نہ کوئی بادشاہ رہ گیا، نہ اُدھی بادشاہت رہ گئی، نہ کوئی ایتھے سردار، نہ اُدھی سرداری، نہ کوئی نمبردار رہ گیا، نہ اُدھی نمبرداریاں رہ گئیاں، نہ کوئی وزیر، نہ اُدھی وزارت، نہ کوئی پیر، نہ اُدھیاں پیریاں رہ گئیاں، کوئی سارے ٹر گئے، سارے ٹر گئے بارو بارو۔ بندیا جپ لے کوئی نام اللہ دا، تے نہ روی کوئی نہ روی تر دیواری۔ تو سامنے وقار عرض کرنا پیا، میرے اللہ نے مال عطا فرمایا، ایک بری بھی رب نے نہیں فرمایا بندیا تیرے تے احسان کرنا پیا، تینوں میں مال دیتا، تینوں میں جان دیتی، اللہ نے ایک بری بھی نہیں فرمایا بندیا تیرے تے میں احسان کرنا پیا، تینوں میں اولاد عطا فرمائی، تینوں میں سواری گھر زمیناں جاگیراں دتیاں نے، انیاں نعمتاں دے کے اکھ دیتی ہے، زبان دیتی ہے، صحت دیتی ہے، جان دیتی، مگر میرے اللہ نے کدی احسان نہیں جتلایا، مگر جدو اللہ دا حبیب آیا، جدو آمینہ دا لال آیا، جدو مدینے دا تاجدار آیا، رب ذوالجلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اوے بندیا تیرے تے احسان کیتا، تیرے وچ اپنا نبی کھلے آئے، تیرے وچ اپنا فیہم رسولا، تواڈے تے احسان کیتا، تواڈے تے احسان کیتا، یا اللہ کی فرمایا اس بعث فیہم رسولا۔ رپیٹ نہ کرو پھر بھی سمجھ نہیں آندی، الفاظ جڑے کلیئر ہو، اس آمین جی وقار ہے، توجہ ہے نا، یا اللہ احسان کیے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تم پہ احسان کیا، تم میں اپنا رسول بھیجا، تم میں اپنا، ان تسی دیکھو نا انیاں نعمتاں دتیاں، احسان نہیں جتایا، کیونکہ حالانکہ نعمتاں ساڈے واسطے بہت بڑیاں ہیں، مگر نبی کے آنے کا احسان کیوں ہے؟ یاد رکھنا، میں تواڈے کول پنڈ کو پہلی باری نہیں آیا، بڑی میرے خیال 5-7 باری تو میں ہو گئے، شاید اس تو ہی زیادہ، کئی تو بغیر جلسے تو میں قاری صاحب کو آ جانا، تو کنی باری آیا، تو جے میں ہن بھی آکھاں کہ بھائی چک 45 والے ہو، جے میں تواڈے کول آکھاں 2-4 دن رہنے تو مینوں رکھ لو گے؟ نہیں میں انج کہنا پہ رہنا کوئی نہیں، رکھ لو گے؟ جے میں آکھاں بھائی میں جانا ہے سمندری فیصل آباد، اگر ملتان جانا ہے تو میرے کو کرایہ کو نہیں، تو دے دیو گے؟ کرایہ بھی دے دیو گے، رہنا ہوگے گھر بھی دے دیو گے، بھوک لگی ہوگی روٹی کھوا دیو گے؟ انج کو آکھیں یار میں اتھو جانا گڈی دئی، موٹر سائیکل دئی، تو بھی گڈی منگا گڈی دے دو گے، پیسے منگا
رکھنا ہوئے وہ بھی روٹی شوٹی کھوا دو گے. دنیا دے ہر بندہ انج کردا ہے, خاندانی ہوئے صحیح, اور رکھ بھی لیندا ہے, کرایہ بھی دے چھڑدا ہے, روٹیاں بھی کھوا لیندا ہے, 2-4 دن کمرہ بھی دے چھڑدا ہے. آندا یار گڈی چ یار تیری اپنی گڈی تو بیلی نہیں میرا, لے جا گڈی تو جنہ چر مرضی ورتی پھر دے چھڑی. گڈی کوٹھی کار ہر چیز بندہ دوجے دے نال شیئر کر لیندا, دوجے دے نال ونڈ لیندا. دنیا تے مینوں او بندہ دسو جے کسی آکھیا ہوئے یار مینوں اپنا محبوب تے دے, آج تک کدی کسی اپنا محبوب دیتا ہے نہ, آج تک کدی کسی اپنا یار نہیں دیتا, محبوب نہیں دیتا. بلکہ دنیا تے ایک محبوب ہوئے تے 2 محبون آپس میں مر جانے لڑ پیندے, رقابت ہوندی ہے, رائیول ہوندے نے, وہ آپس لڑ پیندے نے. کبھی بھی ایک محبوب کے 2 محب آپس میں محبت میں سے نہیں رہتے, جھگڑتے ہیں, لڑتے ہیں. اور ہر چیز دنیا کی تقسیم کی جا سکتی ہے, دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ دی جا سکتی ہے, مگر آج تک ایک بھی مثال ایسی نہیں کہ کسی نے اپنا محبوب کسی کو دیا ہو. ارے آنکھ, صحت, جان, مال, رزق, اولاد, یہ سب میرے اللہ کی عطا کردہ نعمتیں, اس کے سوا بے شمار ان گنت لا تعداد میرے اللہ کی نعمتیں ہیں. مگر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کہ اے بندو, اے مومنو, تم پہ احسان کرتا ہوں, تمہیں آنکھ دیتا ہوں, تمہیں جان دیتا ہوں, تمہیں مال دیتا ہوں. مگر جب حبیب آئے نا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, فرمایا اب میں رب ہو کے احسان جتاتا ہوں کہ جو تمہیں دے رہا ہوں نا نعمت کبرا, یہ صرف نعمت نہ سمجھنا, محبوب میرا ہے, عطا تمہیں کرتا ہے. محبوب میرا ہے, عطا اور دنیا تے بندہ کو نہیں دیندہ, وہ رب ہو کے اپنا حبیب سانو عطا پہ کر دے. میرے رب ذوالجلال نے احسان جتایا, پھر پتہ لگ گیا میرے اللہ دا احسان ہے وے, پھر کیوں نہ آکھی ہوئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جی, مل گئے. جنہا حال بھی نہیں بولا کہ یہ دیکھ لو میرے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی اور کیویں کریے اس رب دی عطا کردہ جڑی نعمت ہے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد, میرے نبی دی بعثت, میرے نبی دا آنا, کیوں نہ پھر آکھیے میرے مولا تیرا شکر تیریاں مہربانیاں کے مل گئے مصطفیٰ اور کیا. کوئی بندہ چپ کر کے نہ بوے ہوئے مل گئے مصطفیٰ. نہیں وہ پیچھے میں بھی نہ پیا, بندے ہلتے نہیں مگر بول دے نہیں. جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے, زمین و زمان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے 2 جہاں تمہارے لیے, تن میں یہ جان تمہارے لیے, بہن میں زبان تمہارے لیے. زبان اللہ کے اللہ کے رسول نے ذکر واسطے دے, مل کے میرے نالا کوئی مل گئے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جی, فضل رب العلا, فضل رب العلا اور کیا چاہیے جی, فضل رب العلا اور کیا. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ابو بکر تم مکہ چھڑ کے مدینے چلائیں, یہ ابو بکر تیرا خاندان مکے, تیرا کاروبار مکے, تیرے یار بیلی مکے, تیرے رشتہ دار, تیری بیوی بچے مکے نے, مدینے کی لین چلائیں. ابو بکر میں نے اگرچہ میرا مال دولت پیسہ رشتہ دار سارے یار بیلی مکے نے, مگر مدینے تاں چلنا ہوئے مل گئے مصطفیٰ, مل گئے, مل گئے اور کیا چاہیے. پیارے عمر, حضرت سیدنا عمر فاروق تلوار لے کے بیت اللہ شریف آ گئے, فرمایا او مکے والے
ہو جنہیں اپنے بچے یتیم کرانے سامنے آ جاؤ, جنہیں اپنے بیویاں بیوہ کرانیاں نے آؤ آج عمر دے سامنے, اے عمر تیرا جسی تیرے لگنے آ, تیرے رشتہ داروں تو ساڈے زندگی گزاری ہے, اج تلوار پکڑ کے کیوں سامنے آ گیا؟ انہاں کیا پہلا میں تہاڈا رشتہ دار تھا, ہن میں کلمہ نبی دا پڑھ لیا, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جی, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, اوے فضل رب العلا, فضل رب العلا اور کیا. پوچھ لے سیدہ حلیمہ سعدیہ کولو, جدوں سیدہ حلیمہ اوندیاں نے آپ اوندیاں نے آپ دی سواری ماڑی ہے, ساریاں تو پیچھے رہندیاں نے, ساریاں بیبیاں دیاں نے نی حلیمہ تیری سواری ماڑی ہے, تو کیوں سانو بھی دیر کرنی ہے پئی. حلیمہ سعدیہ آہستہ آہستہ مکے پہنچیاں, میرے نبی دی بارگاہ وچ گئیاں, سیدہ آمنہ نے لال عطا فرمایا. ہن حلیمہ جدوں سواری تے سوار ہوئیاں نے, او سواری جڑی سب تو پیچھے وے, وہ سواری انہوں ساریاں تو اگے وے, ساریاں تو اگے وے. بیبیاں دیاں نے نی حلیمہ کی ہویا تو سواری بدل لئی ہے, کی ہویا پہلا تو ٹردی نہیں سے, ہن تو کھلوندی نہیں, تیری سواری ساریاں تو اگے وے. حضرت سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے نی کی پوچھدیاں, میں سواری نہیں بدلی, ذرا دیکھو تے صحیح سوار بدل گیا, ہوئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جی, فضل رب العلا, فضل رب العلا اور کیا. سامین ذکر پیزو جلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, فرمایا مومنوں میں اللہ تواڈے تے احسان کرنا وا پیا, میں اللہ تواڈے تے احسان کرنا. کی احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا, تم میں اپنا رسول بھیجا, تم میں اپنا. اچھا کئی بلبیلی ساڈے نا بڑی تحقیق کرتے ہیں, بڑے ریسرچر ہوندے نے, بڑے محقق ہوندے نے, لیکن وہ ساڈے ایک دوست سن, وہ کہتے ہیں شاہ جی آج کل دے محقق ہونے جڑا حکا چنگا پی, وہ تحقیق والے محقق نہیں, وہ حکے والے محقق ہیں. چنگا جڑا حکا پی, انہاں نویں تحقیق کیتی. وہ مرزا غالب دا پتہ جی, وہ پتہ جی بڑا بڑا شاعر ہویا ہے, اپنے آخری عمر چ نا نابینا ہو گیا سی, اندھا ہو گیا سی, تے جڑی عادت پئی ہوئے وہ نہیں جاندی. شاعری بھی ایک عادت ہے, انہیں نا نابینا ہو گیا تے نظر کچھ آوے نا, تے شعر ایک مصرع ذہن وچ آیا, اس زلف پہ پھبتی شب دے جور کی سوجی, تے بار بار اسے جو نا مصر نو دہرائی جائے, اس زلف پہ پھبتی شب دے جور کی سوجی, تے اگوں سمجھ ہی نہ آوے کاکھ نہ کی. بڈھا ہو گیا, کچھ نابینا ہو گیا, تے ایک اور شاعر آ گیا, انہیں ویکھیا کہ مرزا ہوری پریشان بیٹھے نے, انہیں کہا مرزا جی خیر ہے, انہیں کہا یار مصرع لکھ بیٹھا, دوجا مصرع نال نہیں رلدا. انہیں کہا مرزا جی کی لکھیا جی؟ کہندا اس زلف پہ پھبتی شب دے جور کی سوجی. وہ شاعر بولا کہندا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی, اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. انج دے محققین بھی وہ نے جنہوں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. انہوں نے میں اگلے دن ایک پمفلٹ پڑھیا, کوئی اس آیت دا ایک حضرت صاحب تشریح تے تفسیر تے ترجمہ پہ کرن, تے کی لکھتے ہیں جی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے احسان کیا مومنوں میں, ان میں اپنا رسول بھیجا. تے اگے انہوں نے تحقیق کی تھی جی اس سے مراد میرے نبی کے اصحاب ہیں, نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں, اور وہ کیونکہ قرآن نے کہا مومنوں پہ احسان کیا. کون سے مومن؟ اس باعث جب نبی مبعوث ہوئے, تو نبی مبعوث جب بعثت ہوئی, نبی کی اعلان نبوت کیا, تو اس سے مراد ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, بلال ہیں. تو نبی کے اصحاب پہ احسان ہے, معاذ اللہ ہم پہ نہیں ہے.
یہ حضرت نے تحقیق کی، بڑا میں کیا کمال ہوئی، اندھے تو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ مطلب یہ کہ جرا سنی نبی دا میلاد مناندے نے تے آندے نے یا اللہ تیرا شکر ہے سونا آیا ہے، روشنیاں کرتے نے، لنگر پکاندو کی ہن بغض اہل سنت اندر وہ قرآن دی آیت دا غلط ترجمہ تشریح تے تفسیر کر دے تو انہاں جناب نہیں جی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جب نبی آئے تھے، ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اس باسا جب نبی کی بعثت ہوئی، تو اس لیے یہ ان مومنین پر احسان ہے، معاذ اللہ ہم پر نہیں ہے۔ اس بیلی نے تحقیق کی تھی، میں کہا مولانا اگر یہ آپ ان کے ایک مکتبہ فکر کے دوسرے مولوی صاحب، میں نے فون کیا، میں کہا مولانا یہ جو آپ کے بڑے مفسر صاحب نے لکھا کہ جی ان مومنوں پہ احسان ہے، اس باس فیہم رسولہ، نبی کے اصحاب پہ معاذ اللہ ہم پہ نہیں ہے، تو میں کیا اگر یہ بات ہے تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن کہتا ہے مومنوں تم پر نماز فرض ہے وقت مقررہ پہ، وقت مقررہ پہ نماز ہے فرض ہے۔ میں کہا مولوی جی دسو صرف صحابہ تے وے کہ ساڈے تے بھی ہے؟ نہیں شاہ جی قیامت تک تمام مومنوں پہ، کیونکہ قرآن کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، ہر مومن پر نماز فرض ہے۔ میں کہا مولوی جی پھر سوچ لو، نہیں جی قیامت تک شاہ جی ہر مومن تے نماز فرض۔ میں کہا اگر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، ہر مومن پر نماز فرض ہے تو قرآن نے یہی کہا ہے نا لقد من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ، یہ علی المؤمنین وہی ہے۔ اگر نماز صبح قیامت تک فرض ہے تو میرے مصطفیٰ کا احسان بھی صبح قیامت تک۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو سامنے جی وکر یاد رکھیا جے اگر نماز ہر مومن تے اج بھی فرض ہے، پھر لقد من اللہ علی المؤمنین، پھر میرے نبی دا آنا، میرے نبی دی بے صدری، ہر جڑا نبی دے غلام ہر مومن تے فرض ہے۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد ہے۔ آج ڈی جے کو سیٹ نہیں پہ ہوندا ساؤنڈ، کدی شور کردا کدی ساہ کھچدا، ساؤنڈ والے نا جی وائز خطیب مولوی ہونا انہوں روٹی پہلا پوچھتے، انہوں نے پہلا پوچھ لیا کرو کہ تو بھوک نال ہی نہ بٹر نہ پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو صاحب مینی جی اے مائک کی رینج بتاؤ کہ آواز تھوڑی کھولو، تو صاحب مینی جی بتاؤ ہے توجہ، توجہ ہے تو بیلیو توجہ ہے، انج نہ کرو یار، سامنے بیٹھ کے مل کے میرے نال آکھو وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ جو سرور عالم کا، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جی، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں جی، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، وہ آتے ہیں وہی جل کو، آتے ہیں وہی جل کو، سرکار
بلاتے ہیں جی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو سامنے جی وقت عرض کرنا پہ یاد رکھیا جے میرے نبی دی آمد، میرے نبی دی بیست، میرے نبی کریم دا میلاد، میرے نبی دا آنا جڑا ہے صرف نبی دے صحاب تے ہی نہیں، صبح قیامت تک قرآن آندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرا نبی دا آنا وہ ہر مومن دے اوتے اللہ دا احسان ہے، ہر مومن کے اللہ دا، پھر واقع ہر مومن کے اللہ دا احسان. پھر اگے نمی تحقیق اور کٹ دے شاہ جی احسان تو ہے، چلے مان بھی لیں کہ احسان ہے، تو نماز تو آج تک بھی فرض ہے، نماز آج تک موجود ہے. تو اگر یہ کہیں کہ نبی کے آمد کا احسان ہے تو جب نبی کا وصال ہو گیا، جب نعمت واپس لے لی گئی تو احسان تو پھر ختم ہو گیا. تو جب نبی کا وصال ہوا، جب نبی پہ موت آئی تو پھر احسان ختم. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آج بھی احسان نبی تو چلے گئے، موت نہیں آئی؟ میں کیا آئی؟ تو شاہ جی پھر جب مر گئے میں کیا اے نہ کہہ، یہ نہ کہہ کہ مر گئے. شاہ جی مطلب میں کیا مطلب یہ کہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پہ موت آئی ہے مگر نبی مرے نہیں ہے. نبی مرے، اچھی بولو، نبی مرے. شاہ جی کمال نالیاں تو موت آئی تے نالی مرے، یہ کہاں لکھا؟ میں کہا سی سنی ہے، سادہ عقیدہ قرآن و سنت. ہم یہ نہیں کہتے، دوبارہ سن لیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ موت آئی نہیں، بالکل کہتے ہیں موت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میرا نبی اللہ کی مخلوق ہے سب سے افضل و اعلیٰ، میرا نبی اللہ کی مخلوق ہے. تو جب مخلوق ہے تو موت تو آئے گی، موت آئے گی. تو شاہ جی پھر مرے، میں کیا اے نہ کہہ، آئی ہے مگر مرے نہیں. شاہ جی وجہ پہلی گل سمجھ لو، موت خالق نہیں، موت بھی اللہ دی مخلوق ہے، موت بھی اللہ دی، حیات بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے. تے انسان مخلوق ہے نا، تے جدو دو مخلوقاں آپس آمنے سامنے ہو جانا تے جتدا کون ہے؟ جڑا ڈاڈا ہو. ماڑا نہیں جتدا، جتدا کون ہے؟ جیڑا. جدو دنگل ہو گئے، پلوان دوویں آمنے سامنے ہونے، کشتی شروع ہو جائے تے جتنا ماڑے نے نہیں، جتنا تگڑے نے نہیں، ڈاڈے جتنے. موت بھی مخلوق، انسان بھی. جہاں پہ انسان ہے تگڑا اوتھے موت ٹھیندی ہے، تے جتھے موت تگڑی اوتھے انسان ٹھیندا ہے. نہیں گل نو والے سمجھے، میں تنوں اور سمجھا دینا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمان، دروازے تے دستک سیدہ کونین، مخدومہ کونین، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میری سیدہ کائنات جب دروازے پہ دستک ہوئی تو سیدہ کائنات نے فرمایا چلے جاؤ میرے بابا آرام کرتے. پھر دوسرا دن فرمایا چلے جاؤ، پھر تیسرا دن فرمایا چلے جاؤ. کریم آقا علیہ السلام فرمایا میری بیٹی پتہ ہے یہ کون آتا ہے؟ پتہ ہے یہ کون آتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا جان یہ خدا جانے یا اس کا مصطفیٰ جانے. فرمایا یہ کبھی کسی سے پوچھ کے نہیں آیا، یہ وہ ہے جو ماں کی گودوں سے بچوں کو لے جاتا ہے، جو باپ سے اس کی بوڑھی کمر کا ٹیڑھی کمر کا سہارا لے جاتا ہے، جو بھائی سے بھائی چھین دیتا ہے، جو یاروں کو یاروں سے جدا کر دیتا ہے. یہ ملک الموت ہے، تیرے پردے کا حیا کرتا ہے. ارے جس کی شہزادی موت کو نہیں ملک الموت کو لوٹاتی ہو. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم
کسی شہزادی موت کو لوٹا دے، اس نبی کا اپنا کیا مطلب؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ موت آئی نہیں، ہم کہتے ہیں نبی مرے نہیں، نبی مرے۔ شاہ جی انج کبھی ہویا ہے کہ موت آئے تو بندہ نہ مرے؟ میں تو کوئی ایک باری ہویا، ایک باری نہیں، 2 باری نہیں، 10 باری نہیں، 1000 باری نہیں، ہزاراں باری ہویا، لکھاں مرتبہ ہویا موت آئی ہے بندہ نہیں مریا، تو ایک باری نہیں ہویا۔ شاہ جی کتنے لکھے ہیں؟ میں کہا قرآن اندر، قرآن کہتا ہے۔ شاہ جی کہا ہے مگر قرآن ہر بندے نو سمجھ نہیں آندا، ہر بندے نو سمجھ ہے نہیں آندا۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، شداں مداں زیراں زبراں شان نبی وچ آئی، عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمزاں فرمائی۔ قرآن میں لکھا ہے۔ شاہ جی کہاں؟ میں کہ مونے پڑھنے تو سمجھ آؤں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ رب نے فرمایا ارے جو میرے نام پہ قتل ہو جائے، جس کا سر قلم ہو جائے، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، ارے وہ زمین پہ گر پڑے، لوگ اس کو کفار اس کو مار کے چھوڑ جائیں، اے نبی کے غلام تم اس کو مردہ نہ سمجھنا، نہ وہ مردہ ہے۔ یا اللہ جو تو قتل ہو چکا، سر قلم ہو چکا، خون بہہ چکا، جسم کے ٹکڑے ہو چکے، فرمایا سب کچھ ہو جائے، ارے حیات تو میں رب نے دینی ہے نا، میں اللہ کہتا ہوں بل احیاء بل احیاء بل احیاء۔ ارے شہید مردہ نہیں ہوتا، سر قلم ہو جائے شہید پھر بھی زندہ رہتا، شہید پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ اب بدر والوں کے پاس موت آئی کہ نہیں؟ بولیے، بدر والوں کے پاس موت آئی، احد والوں کے پاس موت آئی، یرموک و یمامہ حنین کے پاس، حنین والوں کے پاس موت آئی۔ ارے موت تو کربلا میں بھی آئی ہے، موت تو حسین ابن علی کے پاس بھی آئی ہے، مگر یاد رکھنا ہم یہ نہیں کہتے کہ حسین کے پاس موت آئی نہیں، ہم کہتے ہیں موت آئی ہے۔ ارے حسین مرے نہیں، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین ہے آج بھی زندہ۔ میں کیا مولوی جدہ دوترا نہیں مریا، وہ جدہ دوترا بھی زندہ ہے، اس نبی دا اپنا مقام کی۔ میرے نبی دی بارگاہ جو موت آئی ہے، بالکل آئی ہے، میں کدو آنا نہیں آئی، بالکل موت آئی ہے، مگر انبیاء پہ اجل آنی ہے، فقط آنی ہے۔ انبیاء تے کل موت آئی ہے، مگر میرا نبی ہوئے جڑا آج بھی زندہ، اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں، غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں، تمہارے حسین کا کو لینے میں جواب نہیں، تمہارے حسین کا کو لینے میں جواب نہیں، غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں۔ اور قرآن میں آدھا پیا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، قرآن آدھا میرا نبی سراج منیرہ چمکدا ہویا یا آفتاب ہے، ارے جنہوں رب ڈبن نہیں دیتا، جنہوں رب نہیں ڈبن دیتا، سراج منیرہ۔ میرا نبی آج بھی، میرے نبی کی نبوت کا فیض جاری ہے، میرے نبی کی نبوت کا سورج آج بھی طلوع ہے۔ شاہ جی پھر نظر کیوں نہیں ہوندے؟ میں کہا اکھ والے دیکھ لیں گے، دردہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہیں، یہ حجاب ہمارے ہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔
دردہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں. بلکہ یاد رکھنا میں تو اپنی گل سنا دینا, میں مغرب دی نماز لاہور ایئرپورٹ تے پڑھی تے پڑھ کے مغرب کدوں جو سورج ڈوب جائے غروب ہو جائے, مغرب میں پڑھی لاہور ایئرپورٹ جہاز تے بیٹھا, جویں جہاز اڈیا میں سورج پھر ویکھ لیا. شاہ جی کیویں ویکھیا؟ میں کیا چلیا پہلا سورج جس میں تھا پاکستان کے افق پہ, ہورائزن کو دیکھا تو سورج غروب تھا, میں نے مغرب پڑھی, لیکن جیسے ہی جہاز پہ بیٹھا جہاز ہوا بلند, تو جب بلندی پہ پہنچے تو سورج کو دیکھ لیا. میں کیا اسی رہتے تھلے ہاں جڑے بلندی تے رہندے نے نا, سراج منیرہ. کچھ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو, پوچھ غازی علم الدین کرو, پوچھتے صحیح جا کے حضرت, پوچھتے صحیح جا کے امام بصیری کرو, هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی. تو روحانی بلندی تے جا, تینو سونا اج بھی دس پوے. یہ ہماری نظر کا حجاب ہے, ورنہ میرا شاہ جی کمال ہوگی, موت آئے تو مرے نا. میں تو نے ایک اور مثال گل سمجھا دینا. تو جو ہے نا بندہ وضو کر کے سو جائے تو وضو رہندا کہ ٹوٹ جانا؟ تو سب کو شاہ جی نہ سے کدی کیتا نہ توڑیا, اے مولوی جانے تو وضو جانے, ساڈا ایسا کیتا نہیں. تو چلیو دوستو بول پیا کرو, پنڈ دے بندے ہو تے تانوں تے پتسو کا پنڈ جے ڈیریاں چ بیٹھ کے اچھا بھائی پھر کی ہویا سنا, اگوں کی ہویا؟ یہ اگوں گل ٹوری ہے تے ٹردی, تسی ساری مولوی تے سٹی ہے. تو ہے توجہ, اور وضو کر کے بندہ سو جائے تو وضو رہندا ہے کہ ٹوٹدا ہے؟ ٹوٹدا ہے نا. علماء کو پوچھو, سادات کو پوچھو, تہجد دی نماز بندہ وضو کرے, تہجد ادا کرے, تے فجر دے انتظار چ بیٹھ جائے تے اونگ آ جائے, جنوں پنجابی چاہتے چمکا بجے, ہیں جی ہنگلارا آ جائے, او دی سرین ہٹے نہ ڈگے نہ, صرف اونگ آئے اکھاں بند ہو جان, وہ ستا ہے کہ نہیں؟ آنکھ لگی کہ نہیں؟ نیند آئی کہ نہیں؟ مگر اسی لمحے جب آنکھ کھل جائے وہ نیند دا سواد بھی نہیں لیا تے وضو بھی نہیں ٹوٹا. پوچھ لو علماء کو, مسئلہ یہی ہے جی, وضو بھی نہیں ٹوٹا تے ستا بھی ہے, انہیں صرف نیند دا مزہ چکھیا ہے, وضو نہیں ٹوٹا. ارے میری تیری عام بندے کی موت میں اور انبیاء اولیاء کی موت میں یہی فرق ہے. ارے موت زندگی کے تسلسل میں وہ مزہ تو چکھتے ہیں, کل نفس ذائقۃ الموت, جیسے اونگ آ جائے تو وضو کا تسلسل طہارت کا ختم نہیں ہوتا. ارے خدا کے نیک بندوں میں اگر جو ہے موت کی اونگ آ جائے نا تو زندگی کا تسلسل ختم نہیں ہوتا, زندگی اسی طرح جاری رہتی ہے, زندگی اسی طرح جاری ہے. میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, مل کے میرے نالا کو زندہ خدا تے زندہ نبی دے منن والے ساڈے اللہ نے ساڈے نبی نو زندگی عطا فرمائی ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے جنہ دیکھنا جی. امام جلال الدین سیوطی نے ویکھیا, شاہ عبد الحق سے دالوی نے ویکھیا, امام بوسیری نے ویکھیا, جنہ آنکھاں والے ویکھ لئی, جنہ ویکھ لیا وہ تو بول دے نہیں, جنہ نہیں ویکھیا وہ بول دے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ
نے والے تو سامنے جی وقار عرض کرنا پیا میرے اللہ نے میرے نبی نو زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے میرا نبی اپنے مزار پرنوار وچ اج بھی پہلے نالو بلل آخرت خیر اللہ کا من الاولا میرا نبی ہر لمحہ آن والا میرے نبی دا اللہ ہو رزقہ مداندہ ہے پیا میرا نبی زندہ احسان ختم نہیں ہوا قیامت تک احسان ہے قیامت تک احسان ہے پھر شاہ جی رولا کیوں پایا نے میں کہو دی بھی وجہ ہے ایویں نہیں کوئی چیخ دا کوئی تے وجہ ہے نا انجدیاں تحقیقاں پہ ہوں دیا شاہ جی وجہ کی میں کیا میں دس دینا وجہ اے وے آج ویکھ لو ختم نبوت دا نعرہ وجدہ کہ نہیں وجدہ ہے میرے تو پہلا کون تقریر کر رہا سی کس میں گرامی پڑھا حضرت علامہ مولانا قاری محمد علی رضا صاحب ماشاءاللہ بڑے جوش بلبلے نال بیان فرماندے سن پہ اللہ مزید فضیل میں آیا انہاں مہربانی فرمائی انہاں کہ لو جی پیر آ گئے نے تو میں چھڑ دینا انجی ہوئے ورنہ تقریر نہیں مکی آلے انہوں نے تقریر انہوں نے مہربانی فرمائی انہاں کیا سویرے جمعہ تو پیرہ واپس جانے تو میں چھڑ دینا جے ہوں دا نات خان انہوں کو ہوں دی یہ کاپی انہوں دے سینیاں چے علم محفوظ ہوں دے انہوں کو ہوں دی یہ کاپی انہوں پہلا ورکہ تھلنے احمد آگئی دوجہ تھلنے نات آگئی تیجہ آیا منقبت آگئی چوتھا آیا تے میاں صاحب دا کلام آگیا تے ادھر ٹائم بھی ہوتا ہے ہمیں ماں دی شان رہی دی پھر اگو فرمیشہ ہوں تو وچی لکھے ہوں دیا فرمیشہ جی فرمائے تو جیسے فرمائے کی تو بندے کو نہیں ہوں دا ہوتا انج دے بھی ہوں دے نات خور تو صاحب مینے جی وقار انہا مولانا علی رضا صاحب نے مہربانی فرمائی تو تقریر کون پہ کر دے وسیم الحسن انجی کر لے ان پیر عثمان شاہ صاحب بیٹھے نے پیر سے منور شاہ صاحب بیٹھے نے قاری محمد نواز صاحب بیٹھے نے دیگر علماء بیٹھے نے ان اے پاویں علموں وڈے نے خطاب جویں دا بھی کر دے میں چھڈا گا تے کرن گے گل نہیں سمجھے انہاں چھڈیا کہ میں بیٹھا ہن میں چھڈا گا تے کوئی بوے گا تے جے میں چھڈا ہی نہ تے پھر وجہ نے دو یا میرے کو کھو لینا تے یا میں فوت ہو جا دو ہی طریقے نے نا یا میں ڈکلیئر کر دیں شاہ جی تھوڑا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تسی ہو گیا فوت لہذا ہون تقریر نہیں بندہ فوت ہو جائے تو ممبر خالی تو یا میں چھڈا نہ تو میرے کو کھول ہے یہ میں تانوں پکی گل ہے پاویں پرونا ایتھے آیا نا علموں اے وڈے نے پر انہاں جوڈو کراٹے کو نہیں کھیڈے وہ میں ہی کھیڈے دو چار بھی ہون نا جی تو میں ایڈی چھتی جان نہیں دیندا سانپ نہیں اللہ دے فضل میں تو گل یہ وے کہ میں چھڑدا بھی نہیں کھوڑ بھی نہیں دیندا گل نہیں سمجھے یار تو سنیو تانوں ساریاں کھول کی دسنیاں پیندیاں اوے میں چھڑدا بھی نہیں تے کھوڑ بھی نہیں دیندا تے پھر انہاں تے آکھنا جنہیں بعد میں تک انہاں نے فوت ہی ہو گئے تاکہ ثابت کرا کہ ممبر تے میں آ گیا یا میں مثال دی تاکہ مسئلہ سمجھ جاؤ ارے اللہ کا ہر نبی اپنی مرضی سے ممبر نبوت کو چھوڑا آدم کے آئے چلے گئے نوح آئے چلے گئے عیسیٰ آئے چلے گئے موسیٰ آئے چلے گئے یعقوب آئے تو چلے گئے حضرت ابراہیم آئے اسماعیل آئے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ اپنی مرضی سے ممبر نبوت سے گئے ممبر نبوت کو چھوڑا زمان و مکان کی قید میں آئے تھے اور ممبر چھوڑ کے جاتے رہے ایک نبی گیا تو اس کی جگہ دوسرا آیا دوسرا گیا تو تیسرا آیا تیسرا گیا تو چوتھا آیا نبی جاتے رہے ارے پھر سب سے نبیوں کا امام آیا نبیوں کا سردار آیا نبیوں کا آقا آیا وجہ تخلیق کائنات آئے خاتم النبیین جب تشریف لائے نا اب نبی تو گئے نہیں نبی نے ممبر نبوت چھوڑا نہیں اور رب نبی سے نبوت اور یہ ممبر کسی کو چھیننے دیتا نہیں ہے میرا نبی آج بھی ممبر نبوت پہ موجود ہے تو یہ مرنے کا شور اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اپنا کانا دجال لا کے بٹھا سکے فرمایا یاد رکھنا میرا نبی گیا نہیں میرا نبی ممبر پہ موجود ہے جب نبی موجود ہے تو نیا کیسے سکتا ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
یاد رکھنا جب نبی گیا ہی نہیں، پہلے سارے نبی گئے، چلے گئے تو ریت منسوخ، زبور منسوخ، انجیل منسوخ، مجھے کوئی بتائے قرآن منسوخ نہیں، قرآن کا حکم آج بھی ہے۔ تو ریت والے چلے گئے، زبور والے چلے گئے، انجیل والے چلے گئے، قرآن والا آج بھی ہے۔ میرا نبی آج بھی ہے، ممبر نبوت تے موجود ہے، ختم نبوت دا تاج پہنے تے تاجدار بریلی کیا دینے پہ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، اور کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے، کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ نبی دے علماء سینے تے ہاتھ رکھ کے کیا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے، کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ سارا شعر پڑھو نہیں کہ ہمارا نبی پورے زور لا کے آنکھو، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ کہنے ہاتھ چکو میرے نال سارے باواز بلند، کوئی نبی دا غلام خاموش نہ بے، ہاتھ بلند کر کے اپنے نبی دی ختم نبوت دا نعرہ لا کے آنکھو، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے، آدم آئے چلے گئے، نوح آئے چلے گئے، شیش آئے چلے گئے، ابراہیم صفی اللہ نبی اللہ کلیم اللہ خلیل اللہ نبی اللہ آتے رہے چاہتے رہے، میرا نبی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرا نبی آیا ہے، میرا نبی گیا نہیں ہے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے۔ سامعین ذوالوقار، اس واسطے یاد رکھنا میرا نبی آج بھی ممبر نبوت پہ موجود ہے، تو جدو تھائیں خالی نہیں رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا۔ کیسے ممکن ہے کہ میرے نبی کے بعد جویں یاد رکھیا جے ایک بندے دے دو پیو نہیں نہ ہوندے، ایویں میرے نبی دے موجودگی وچ کوئی دوجا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کے بعد کسی کو نبی مانے سمجھیے دے دو نہیں، دے دو سو پیو نکل ہونے۔ بے شک بے شک، ہاں ہاں، اور میں ایویں نہیں گل کردا پیا، قرآن ایتھے قطعی دلالہ ہے۔ رب نے فرمایا گستاخ رسول کی پہلی نشانیاں تو نشانی یہ وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، جس کی ماں بدکارہ ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کا گستاخ ہوتا ہے۔ حلال زادہ ہوئے تو کبھی نبی کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا، حرام زادہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی گستاخی کرتا ہے۔ بے شک، اسے تو دنیا دے سب تو زیادہ گستاخ فرانس جنے حرام زادہ اٹھے ہی ہیں۔ سامعین ذوالوقار، میرا نبی آج بھی موجود ہے، میرا نبی آج بھی موجود ہے، اور یاد رکھنا یہ فتنوں کا دور ہے۔
ان فتنوں میں قادیانیوں کو فرقہ نہ سمجھیں، یہ فتنہ ہے بے شک اور یہ دجال کے پیروکار ہے۔ بے شک آغاز ہے دجالیت کا قادیانیت۔ برادران اسلام، تانوں کہ اج بھی پیسہ، مال، دولت یہ ایمان خریدتے ہیں۔ دنیا دی سب تو جڑی قیمتی چیز ہے نا، وہ میرے نبی دی محبت ایمان تے بیس۔ اس لیے رب نے احسان جتلایا کہ نبی کا آنا ہمارے ایمان کے لیے۔ کئی بیلی آئے نے، میں یاد ہے پنجاب یونیورسٹی میرے برادر اسکر، اللہ پاک انہوں سے تندرستی دے، اللہ ہر ایک دے پائیاں نو سلامت رکھے، اللہ میرے پائیاں نو سلامت رکھے۔ اتنے پڑھتے سن ایک یونیورسٹی ایک منڈا، انہوں کو قادیانی ٹکر پیا، انہیں آخیا جناب تانوں امریکہ لے چلنے، یہ کرنے وہ کرنے۔ انہیں نہ میرے بھائی نے مشورہ کیتا، انہیں کہا شاہ جی فلانا بندہ ہے تو مینوں آندا تینوں امریکہ لے جانے تے چلا جا۔ فرمان لگے چلا جا، کوئی حرج نہیں، ساری زمین رب دی ہے، جتھے روزگار اللہ دے جانا چاہیے۔ سیرو فی الارض، قرآن آندا زمین دی سیر کرو تو جاؤ۔ کہنے لگا شاہ جی پڑھو تو نا شرط رکھ دے۔ فرمان لگے کی؟ کہنے شاہ جی شرط دے وے، وہ کہندا ہے کہ جتھے مذہب دا خانہ ہے نا اتنے لکھ آمدی قادیانی۔ تو فرمان لگے تو کی سوچیا ہے؟ کہنے لگا شاہ جی میں سوچیا ہے میں کیڑا ہو چلنا، لکھن وچ کی حرج، میں کیڑا ہو جانا ہے، لکھن وچ کوئی حرج نہیں۔ فرمان لگے اچھا جتھے ابے دا نام اتنے میرا لکھ چلا، جتھے ابے دا نام لکھی اتنے تو غصے جا گئے، شاہ جی آپ کی آخیا؟ فرمان دے میں کیڑا ہو چلنا، لکھن چ کی حرج ہے، لکھن وچ کی حرج ہے؟ کہندا نہیں شاہ جی تساں زیادتی کیتی، ویکھو نا تساں میرے نسل تے۔ فرمان لگے تینوں پیو دے نام دی غیرت آئی ہے، تینوں ہمیں دے لال دی نام دی غیرت ہی نہیں آئی۔ غیرت کرنی ہے تو سب تو پہلا میرے نبی دے نام کی۔ جس کو نبی کی غیرت نہیں، اس کو نہ ماں کی غیرت ہے، نہ باپ کی غیرت ہے، نہ بیٹی کی۔ صحیح بات، بے شک سامعین ذی وقار، اگر غیرت ہے تو سب سے پہلے مصطفیٰ کی عزت و عظمت کی۔ بے شک میرا نبی جتنا دولت مال پیسہ، یاد رکھنا کبھی زندگی میں ایمان کا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فیضان خطیب الاسلام حضرت صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب۔ سامعین ذی وقار، میرا نبی اللہ دا آخری نبی، سارے نبیوں دا آقا تے امام ہے۔ ستاروں سے کہہ دو، ستاروں سے کہہ دو اب کوچ کرے مہتاب منور آیا ہے۔ ستاروں سے کہہ دو اب کوچ کرے مہتاب منور آیا ہے۔ پیغمبر تو سب آ ہی گئے، اب سب کا پیغمبر آیا ہے۔ نبی تو بات کسی کی سانو لوڑ ہی نہیں۔ میرا نبی اللہ دا آخری نبی قرآن اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا، رب فرماندا میں مومنہ تے احسان کیتا، فیہم رسولا، فیہم رسولا، فیہم سے مراد